ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے. ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کچھ باتیں بڑی خوب ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ جاتا ہے نا کہ رپورٹس، ادویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ، تو کیونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے. وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں. کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے. ہمارے پاس جو شعور تھا، علم تھا، وہ ہم نے خرچ کر دیا. اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں آپ اللہ کی بارگاہ. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے. یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں. ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے، دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے. نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا. پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا؟ حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی. ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی، یہ صحابیہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئی. کفار نے انہیں مارا، تکلیف تھی، بڑی اذیت سے گزری، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی. جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو دور تھا مکے کا، کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، معاذ اللہ لات و منات تیری نظر لے گئے، اب تو کیا کرے گی. انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایمان، عقیدہ، یقین، توکل، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو، اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا. پورے توکل سے. اور پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مہربانی فرما، یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مالک مہربانی فرما. وہ رجوع اللہ کیا. رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا. کبھی نہ توجہ کریں، جب پوری طرح ٹوٹ جائے نا پھر توجہ کریں رب کی جانب. جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ. مالک اسباب جمع کر لیں، اب تو مدد فرما. جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے. تو قحط پڑ گیا مصر میں، غلہ ہی نہیں ملتا. حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا، آپ فلسطین میں تھے، وہ مصر میں تھا. آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں. تو اونٹ روانہ ہو گئے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے چلے گئے اونٹ. اب مہمان جمع ہیں، ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غلہ مصر سے آنے لگا ہے، کھانا ملے گا. لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا، اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے. وہ خالی آ گئے واپس. جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ، تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا، تو وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے. انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے. وہ خود ہی لوگوں کو
سمجھا دیں گے، ایسے خالی ووٹ لے جانا بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی، انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں، گلے کا گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا، بوری کا، کوڑے کا، اس بوریے کا، تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیسی گئی، پکائی گئی، کھانا چلنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا لنگر چل رہا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے، دنیا آوے تے کھا کھا جا رہا تے راضی ہوئے، بلا لوگ کھا رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ حضرت ہاجرہ وہ خواتین گھر میں کوئی چیز آئے نا تو کہتی ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے، اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی، یا آٹا پس کے آیا، یہ بڑا عمدہ ہے۔ تو حضرت جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے۔ حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ عرشی یار نے بھیجی، اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال بھیجتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے شاد ہی عطا کرتا ہے۔ او میرے دوستو، امت کو ضرورت ہے اس وقت دست خیر کی۔ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں مدد نہ فرمائیں، پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہو۔ ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے۔ ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں، ہم کسی تکلیف میں، دکھ میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع، اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لیے راستے واضح فرمائے گا۔ یہ رجوع کس طرح کیا جائے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمے بالخصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں، وہ اگر سمجھیں گے میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں، اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزارش سمجھیں تو یہ میری گزارش سمجھ لیں۔ 5 وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائیں، 2 رکعت ہو جائے، لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضرور حاضر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے، ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ہے، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ فرماتے اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز، سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے، بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مانا کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ عبادات کا مزاج نہیں بنا، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائے، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کرے نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے،
اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں۔ آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت، چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمت، 2 بار پڑھو تو، 3 بار پڑھو تو، 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں، کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ یہ ذہن بنے، یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام، اور پورا پارا پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے۔ تھوڑا سا